یہ ویڈیو ہماری بہت ہی پیاری سی سبسکرائبر نورین کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ اور پھر جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور صرف سکون رہ جاتا ہے۔ اور تمہاری ہر دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، اور وہ تب تمہیں نوازے گا جب وقت تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور سنو، دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہاں تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہو۔ دیکھنا، ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگی اور آنسوں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اور پھر جب کچھ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر توکل کر کے چلتے رہنا۔ عنقریب وہ ایسا دروازہ کھولے گا جس کی وسعت آپ کو حیران کر دے گی۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوا کرتے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، قبولیت کا وعدہ کیا ہے اس نے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ اور پھر دعائیں تو نصیب کو بدل دیتی ہیں، کیونکہ الوہاب کبھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور پھر جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ بھی اپنے عطا کے تمام دروازے کھول کر اپنے بندے کا مان رکھ لیتا ہے۔ اور سنو، ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھلا دو گے۔ تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے، اور تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدے میں آنسو بہائے۔ تمہارا رب نہیں بھولے گا حتیٰ کہ ان کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی۔ نہیں بھولے گا وہ ان کالی راتوں کو جن کو تم نے سوئے بغیر گزارا۔ یقین کرو، تم بھول جاؤ گے، تمہیں تکلیف دینے والے بھول جائیں گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوؤں کا برف وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا اسی ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ تھام لیتا ہے۔ وہ کسی کا صبر، کسی کی زیادتی سب یاد رکھتا ہے، کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ بدترین سے گزار کر بہترین ادا کرتا ہے۔ اور سنو، اچھے وقت کا، اچھی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب کوئی تاخیر باقی نہیں، اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ اب معجزے تمہارے لیے تیار کھڑے ہیں، اور تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ یہ تمہارے لیے خوشخبری کی نشانی ہے۔ اب جلد وہ ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب بہت جلد حیران کرنے والے معجزے ہوں گے، اور تمہارے صبر کا اجر تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب کوئی امتحان باقی نہیں رہا۔ تم نے بہت سہا ہے، بہت ہمت سے آگے آئے، اللہ پر توکل رکھا۔ اللہ تم سے خوش ہے، راضی ہے، تمہارے دل کی پکار سن لی ہے۔ یہ وہی نشانی ہے جو تم اللہ سے مانگ رہے تھے۔ ہاں، تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، تمہارا اچھا وقت آ گیا ہے۔ تم اس کے چنے ہوئے بندے ہو، اسی لیے آزمائے جاتے ہو، لیکن تسلی رکھو، تمہیں اللہ نوازنے والا ہے۔ وہ نہیں بھولا تمہارے آنسو، تمہاری دعا، تمہارا دل ہی دل میں اسے پکارنا۔ وہ سب جانتا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، اور اب خیر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور سنو، اللہ اکثر سخت آزمائشوں کے بعد ہی ہمیں وہ چیز دیتا ہے جو ہماری چاہت ہوتی ہے۔ اور سنو، جلد ہی تمہارا رب تمہارے لیے وہ سارے راستے کھول دے گا جن کے کھلنے کی تم دن رات دعا کرتے ہو۔ انشاءاللہ اللہ پاک دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، اور جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔
याद रखना, तुम्हारी मांगी हुई दुआ के रास्ते थोड़े मुश्किल होंगे। हाँ, कभी इल्म और परेशानी का बसेरा भी होगा, मगर यकीन करो, मंजिल तुम्हारे गुण की ही होगी, तोहफा तुम्हारा मुजज़ा ही होगा और आंसू तुम्हारी खुशी के ही होंगे इंशाअल्लाह। और फिर तुम क्या जानो कि शायद तुम्हारे रब ने तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी दुआओं से रंगीन बनाया हो। और ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी पसंदीदा दुआ पर हुक्म फरमाया जाए। और क्या पता, अल्लाह तुम्हारे पसंदीदा शख्स को तुम्हारे नसीब में लिखकर तुम्हारी कहानी ही मुकम्मल कर दे। और अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशियों को चुन रखा है। इस मुश्किल वक़्त के बाद तुम्हारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। और सुनो, जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा और सही, क्योंकि सूरह यूसुफ मिसाल है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। और अगर तुम मोजज़े चाहते हो तो अल्लाह की कुदरत पर, उसके फ़ैसलों पर और उसकी रहमत पर अंधा एतमाद कर लो। और जब दिल में वसवसे नहीं होंगे तब अल्लाह मोजज़ों की बरसात कर देता है। और हाँ, दुआ करके परेशान मत हुआ करो। दुआ के बाद अगला मकाम सब्र का होता है और सब्र का सिला अल्लाह तुम्हें अपने कुन की सूरत में ज़रूर देगा। और देखो, अगर तुम काफ़ी अरसे से दुआ मांग रहे हो और अभी तक कबूल नहीं हुई तो परेशान ना हुआ करो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये देरी तुम्हारे लिए मोजज़ात का पहाड़ लेकर आएगी। और अगर तुम निशानी ढूंढ रहे हो तो बस जान लो और खुश हो जाओ कि अल्लाह का कुन होने वाला है, और वो ऐसे होगा कि तुम शुक्र के सजदे से सर नहीं उठा सकोगे। और याद रखो कि जब हर चीज़ उलझ गई हो, हर चीज़ अपनी जगह से बिखर गई हो, समेटने से भी ना सिमटे, तो उन चीज़ों को वहीं छोड़ देना और अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करना। जब तुम अपनी दुआओं में शिद्दत इख्तियार करोगे ना, तो हर चीज़ अपने आप सिमटने लगेगी। और अल्लाह पाक तो हर उस आंसू से वाकिफ़ है जिसको आपने मुस्कुराते हुए पलकों के पीछे छुपा लिया था। वो हर उस दवा से वाकिफ़ है जिसके लिए हाथ उठाते हुए आपका दिल तकलीफ़ से फट रहा था। अल्लाह आपके हर दर्द, हर दुआ से वाकिफ़ है। वो जल्द ही आपके लिए कुन का मुजज़ा भेजेगा, बस सब्र रखें। और फिर जब अल्लाह हमें उस चीज़ से आज़माता है ना, जिसको खोने का हम सोच भी नहीं सकते, तो फिर सब्र करने पर अल्लाह हमारी मदद भी उन वसीलों से करता है जिसका हमने गुमा भी नहीं किया होता। बस तवक्कल रखो अल्लाह पर और मुश्किल वक़्त में सब्र करो। और सुनो, जब आपको लगे कि अल्लाह की मदद, अल्लाह का जवाब नहीं आ रहा, तो अपने सब्र को मजबूती से थाम लेना, क्योंकि आजमाइश जहाँ बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती है, वहीं से कोई ना कोई मोजज़ा हो जाता है।